بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجية العام المخصص في الباقي إذا شككنا في شمول العام المخصص لبعض أفراد الباقي من العام بعد التخصيص فهل العام حجة في هذا البعض فيتمسك بظاهر العموم لإدخاله في حكم العام على أقوال. آج کی جو ہماری بحث ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ پچھلی بحث کو جو ہے سمجھے ہوئے ہوں، کیونکہ اسی سے جو ہے ریلیٹڈ یہ بات ہے. آج کی کیا بحث ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا مثال سے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، زیادہ مشکل نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ حجیت العام المخصص فی الواقع، وہ عام کہ جو مخصص ہے، مخصص نہیں کہ مخصص ہے، یعنی اس کے اوپر تخصیص آ چکا ہے، اس میں مفعول پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا یہ عام جو ہے وہ اپنے باقی میں حجت ہے یا نہیں. کل ہماری بات کیا تھی کہ استعمال العام بالمخصص مجاز ام حقیقہ، یہ بات تھی. آج کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کیسے ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں، آپ اس کو مثال سے سمجھیے. جیسے عام وارد ہوا اکرم العلماء الا الفاسقین منهم، ٹھیک ہے، اور فرض کر لیجئے کہ یہاں پہ علماء کے افراد جو ہیں وہ کتنے ہیں، 100، ٹھیک ہے، 100 علماء کے افراد ہیں اور ان میں سے جو فاسق ہیں وہ مثلا 10 ہیں، ٹھیک ہے، 10 فاسق ہیں. تو جب یہ تخصیص وارد ہو گئی تو آپ کتنے کا احترام چاہ رہے ہیں، 10 افراد تھے بس، تو کتنے کے احترام آپ چاہ رہے ہیں، 100 میں سے 90 کا احترام چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کل کی بات یہی ہماری بات تھی، ہے نا، کہ ان 90 میں عام جو ہے وہ حقیقتاً استعمال ہوتا ہے یا مجازاً، یہ کل کی بات تھی. آج جو ہے تھوڑا سا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے کل سے ملحق بات ہے. آج کیا ہے کہ ان علماء کے جو افراد ہیں وہ 100 ہیں، ٹھیک ہے، اور فاسق کے افراد 10 ہیں. تو تخصیص کے ذریعے سے یہ 10 نکل جائیں گے، بچیں گے 90. اب ان 90 میں سے بھی، ٹھیک ہے، ان 90 میں سے بھی اب فاسق کسے کہتے ہیں، ہم فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو گناہان کبیرہ کرے، جو مرتکب گناہ کبیرہ ہو وہ فاسق ہے نا. اچھا، تو آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ ان میں سے 10 جو ہے وہ کیا ہے، مرتکب گناہان کبیرہ کرتے ہیں، لہذا وہ فاسق ہیں. تو بچے 90. اب 90 میں سے 10 ایسے افراد ہیں، تھوڑا سا دیکھیے گا، 90 میں سے 10 ایسے افراد ہیں کہ جو گناہان کبیرہ تو نہیں کرتے لیکن گناہان صغیرہ کا اصرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہان صغیرہ کا اصرار کرتے ہیں. تو اب آپ کو جو شک ہو رہا ہے تخصیص کے بعد، ٹھیک ہے، تخصیص کے بعد شک ہو رہا ہے کہ اب 80 تو پکا ہے کہ وہ عادل ہیں، 80 پکا عادل ہیں، اور 10 یہ بھی کنفرم ہے کہ 10 جو ہے کیا فاسق ہیں. لیکن بقیہ جو 10 ہیں 80 سے 90 تک، ان میں آپ کو کیا ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ آپ ان کو کس میں داخل کریں. آپ ان 10 کو کس میں داخل کریں، فاسق میں داخل کریں چونکہ اصرار کر رہے ہیں گناہان کبیرہ کا، اور جو گناہان صغیرہ کا، اور جو گناہ صغیرہ کا اصرار کرتا ہے وہ سمجھیے مرتکب کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ بھی وہ ہے فاسق ہے. یہ آپ اس سے ملحق کریں گے تو پھر اس پر حکم آئے گا وہ والا، کون سا، فاسق والا، یعنی اس کا احترام نہیں کرنا ہے. یا پھر آپ کیا کریں گے، یا آپ ان 10 کو ملحق کریں گے عام سے، ٹھیک ہے، جو 80 ہیں ان سے، تو اس پر کیا ہوگا، عام والا حکم لگے گا. تو یہ عنوان میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حجیت العام المخصص فی الباقی. اگر آپ یہاں پر عام کی حجیت کے قائل ہیں، عام کی حجیت کے قائل ہیں، مگر کس میں، مگر وہ کہ جس میں جو تخصیص ہے، تو جو تخصیص ہے وہ تو حتماً نکل گیا، یعنی 10 افراد. اب باقی جو 10 میں آپ کو شک ہو رہا تھا، آپ کہیں کہ عام حجت ہے، مطلب کیا ہے کہ حجیت عام جو ہے ان 10 کو بھی شامل ہے، لہٰذا اس کا بھی احترام آپ کو کرنا ہے. واضح نہیں واضح، 90 ہو جائے گا. یعنی جو نہیں، خلاصے مطلب یہ کہ تو ہم نے شروع سے اب تک مثال دی، خلاصے مطلب یہ کہ جن 10 افراد میں آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ کو یہ کہنا کہ آپ کس سے اس کو ملحق کریں، ان 10 کو فاسق کے افراد میں داخل کریں یا عام والے میں. اگر آپ کہیں کہ عام حجت ہے تو ان کو عام والے میں داخل کریں، ان کا احترام واجب ہو جائے گا. جی اگر فاسق کی طرف چلا جائے گا تو پھر اکرام واجب نہیں ہوگا.
نہیں، ابھی آپ نے یہ یہاں پہ یہ فرض کیا کہ وہ فاسق ہونا ان کا طے نہیں ہے. اگر فاسق ہونا طے ہو تو پھر تو وہ فاسق ہوں گے، لیکن گناہ صغیرہ کر رہے ہیں. اور آپ فاسق کی تعریف کیا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے، جو گناہ صغیرہ اس کو. لیکن آپ احتمال ہے، یہ چھوڑیے، ہم اس مثال کو چھوڑیے، ہم جو کتاب میں بھی مثال ہے اس پہ تطبیق کرتے ہیں. کتاب میں کیا مثال ہے؟ کہتے ہیں کہ کل ماء طاہر، عام ہے، ہر پانی جو ہے وہ پاک ہے. پھر اس پر تخصیص والی ہوئی کیا؟ الا الماء المتغیر بالنجاسہ. ٹھیک ہے، مگر وہ پانی کہ جو متغیر بالنجاسہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ نجیس ہو جائے گا. کیونکہ پور پانی کے ہی کہتے ہیں نا، تغیر بالنجاسہ ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نجیس ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو کیا پتہ چلا؟ ایک عام اور ایک خاص کا معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ ہر پانی پاک ہے، اور خاص کیا ہے کہ جو پانی متغیر بالنجاسہ ہے وہ نجیس ہے. اب خارج میں ایک پانی ایسا ہے، مثلا قلیل پانی، یہ تو کل پانی کا حکم ہے نا کہ کل پانی اگر متغیر بالنجاسہ ہو تو نجیس ہو جاتا ہے. خارج میں قلیل پانی ہے اور وہ متغیر بالنجاسہ نہیں ہے، لیکن آپ کو احتمال ہے کہ یہ نجیس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو آپ اس کو کس پہ داخل کریں گے؟ اگر عام کو دیکھیں تو عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پانی پاک ہے، تو یہ پانی شک ہو رہا ہے، آپ کہیں گے ہم عام میں داخل کریں گے. تو اگر آپ عام کو حجیت مانیں گے ہر ایک میں، تو جس میں شک ہو رہا تھا، جس پانی میں، جس قلیل پانی میں، آپ اس کو عام کے افراد میں داخل کریں گے اور وہ حجت ہوگا، یعنی وہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو متغیر بالنجاسہ والے میں داخل کریں. یہ میٹر ہے، یہ مسئلہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی، یہی بات ہے. حجیت العام المخصص فی الباقی، وہ عام کی جو تخصیص پا چکا ہے وہ باقی میں حجت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. یہ تصویر مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پہ آئیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہاں پہ آئیے، کہہ رہے کہ اس مسئلے میں اقوال، یہاں پر بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، 3 اقوال ہیں یہاں پر علماء میں کہ یہ عام جو ہے وہ حجت رکھتا ہے باقی میں یا نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تین اقوال ہیں یہاں پر. ایک پہلا قول کیا ہے کہ وہ مطلقاً حجت ہے باقی میں، جس کو مصنف نے بھی اختیار کیا. ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ تفصیل کے قائل ہے کہ اگر مخصص جو متصل ہے تو حجت ہوگا، اور مخصص جو اگر منفصل ہے تو حجت نہیں ہوگا. تیسرا قول اسی کے برعکس ہے کہ اگر مخصص منفصل ہوگا تو حجت ہے، اور اگر متصل ہوگا تو حجت نہیں. بات واضح ہوگی؟ ہاں. اب وہاں پر 2 باتیں اور ذکر کریں گے، اس بات سے تطبیق. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہاں اقوال ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ آخر یہ اشکال ہے کس کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ مسئلہ مربوط ہے پہلے والے مسئلے سے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ جو اشکال ہے نا کہ عام جو ہے وہ اپنے باقی میں حجت ہے یا نہیں ہے، کہہ رہے یہ دراصل اشکال مصنف کہہ رہے کہ یہ ہم پر نہیں ہے. یہ اشکال اگر دیکھا جائے تو ہم پر نہیں ہے، یہ اشکال دراصل ان کے اوپر ہے کہ جو پہلے والی بحث ہوئی، اس سے پہلے جو ہم نے بحث پڑھی ہے اس میں جو مجاز کے قائل ہیں. ہاں، ورنہ ہم تو حجت وہاں پہ ہم حقیقت کے قائل تھے، اور جب ہم حقیقت کے قائل ہیں تو ہم پر اصلا یہ اشکال ہی نہیں بنتا. سمجھ رہے ہیں؟ جو مجاز کے قائل ہوئے تھے ان کے اوپر یہ اصلا اعتراض تھا. ان کے پاس جو ہے وہ کہہ رہے جو مجاز والے ان کے پاس 2 راستے ہیں، ان کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو وہ یہ کہیں کہ حجت ہے، یا پھر یہ کہیں کہ حجت نہیں ہے. یعنی اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ اس کو تطبیق میں حل کریں گے. بات واضح ہے؟ اس کو دیکھیے تطبیق. کہہ رہے اذا شکک نہ فی، یہ مثال واضح ہوگی تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اصل جو محل بحث ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو 10 افراد ہیں، جو افراد مشکوک ہیں، ان پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اگر عام کی حجیت کے قائل ہوں گے تو وہ عام سے ملحق ہوں گے اور عام والا حکم اس پر لگے گا. ٹھیک ہے، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اصلا یہ اعتراض ہی نہیں، چونکہ ہم تو حقیقت کے قائل تھے وہاں پہ. آئیے دیکھیے، کہہ رہے اذا شککنا فی شمول العام، اگر آپ عام کی شمولیت میں آپ کو شک ہو. کون سا عام؟ المخصص، مخصص نہیں پڑھیں گے اس کو، مخصص یعنی ایسا عام کہ جو مخصص ہے، جس کے اوپر تخصیص وارد ہو چکی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کون سی تخصیص، متصل یا منفصل؟ یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا انہوں نے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دونوں ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے متصل ہو یا منفصل. کہہ رہے ہیں اذا شککنا فی شمول العام لبعض افراد الباقی من العام. کس میں؟ ان افراد میں کہ جو عام کے بعض افراد ہیں ان کی شمولیت میں آپ کو شک ہو رہا ہے. اور یہ بعض کون سے ہیں؟ جو ہم نے مثال میں دیا تھا وہ 10 افراد جو گناہ صغیرہ انجام دیتے ہیں، اور اپنے اس کتاب والی مثال میں قلیل پانی کی مثال. ٹھیک ہے، بعد التخصیص تخصیص ہو چکی. فہل العام حجت فی ھذا الباب، تو کیا عام جو ہے وہ حجت ہے اس باز میں یا حجت نہیں؟
اگر عام حجت ہو کیا مطلب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر عام حجت ہوگا تو جو عام کا حکم ہے وہ اس پر لگے گا. یعنی کیا مطلب یعنی کل ماء طاہر والا حکم اس پر یعنی جو مشکوک پانی ہے اس کو پاک ہوگا. اچھا جو ہم نے وہاں پہ جو مثال فرض کی ہے اکریم العلماء اس کو بھی احترام ان کا بھی جو ہے 10 کا واجب ہو جائے گا جو گناہ صغیرہ اللہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. فیتمس دیکھیے خود کہہ رہے ہیں عام حجت کا مطلب کیا فیتمسک بظاہر العموم لادخالہ فی الحکم العام. تو ہم کیا کریں گے اگر آپ عام کو حجت مانتے ہیں ان بعض میں تو کیا کیا جائے گا اس کو جو ہے وہ متمسک ہوں گے ہم کس سے عام کے ظہور سے. اور عام کے ظہور سے جب متمسک ہو جائیں گے تو اس کو کیا کریں گے اس کے عام کے حکم میں ظاہر کر دیں گے. یہ اصل سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کہہ رہے فیہ اقوال اس میں 3 اقوال ہیں. اب اس کو مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں بات یا تو عبارت سمجھا رہے تھے مثال دیکھیے کہہ رہے اذا قال المولا مثلا مولا نے کہا کہ کل ماء طاہر ہر پانی پاک ہے. یہ ایک عام حکم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثم استثنى من العموم بدلیل متصل او منفصل الماء المتغیر بالنجاسہ. پھر کیا کیا اس نے چاہے وہ دلیل متصل سے ہو اس کا مطلب تھا کل ماء طاہر الا ما تغیر بالنجاسہ. یہ متصل ہے منفصل ہے ابھی جو ہم نے جملہ کہا متصل ہے. اس کے بعد کہہ رہے نہیں ہو سکتا ہے کہ دلیل منفصل کے ذریعے سے کہیں ایک الگ سے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ اہم چیز یہ ہے کہ وہ ایک دلیل متصل یا منفصل سے اس حکم عام سے کچھ چیز کو استثناء کرے. جیسے وہاں پہ کیا جیسے یہاں پہ الا ما تغیر بالنجاسہ مثلا ونحن احتملنا. اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہو گئی. دیکھیے 2 چیزیں ہو دونوں کنفرم ہے آپ کو دونوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں کیا کنفرم ہے ایک یہ کہ ہر پانی پاک ہے یہ بھی کنفرم ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو متغیر بالنجاسہ ہے وہ نجس ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہاں آپ کو شک ہے وَنَحْنُ احتملنا استثناء الماء القلیل الملاقی للنجاسہ بدون تغیر. ہمیں کیا ہو گیا ہمیں یہ شک ہو گیا کہ ہمارے پاس قلیل پانی ہے کہ جو متغیر بالنجاسہ نہیں ہوا ہے. اگر متغیر بالنجاسہ ہو گیا تو پھر تو حتماً وہ نجس ہو جائے گا. لیکن ہم نے فرض کر کیا کہ ماء قلیل ہے لیکن متغیر بالنجاسہ نہیں ہے. تو اب وہاں پر ہم احتمال دے رہے ہیں کہ آیا ہم اس کو عام سے ملحق کریں یا پھر وہ خاص سے ملحق کریں. ٹھیک ہے. جس سے ملحق کریں گے اس کا اس پر حکم آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات. فَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ الْعَامَ الْمُخَصِّص حُجَّةٌ فِي الْبَاقِ نَطْرُدُ هَذَا الْاحْتِمَالِ بِظَاهِرِ عُمُومِ الْعَامِ فِي جَمِيعِ الْبَاقِ. اگر آپ یہ کہیں گے کہ عام جو ہے وہ عام کے جو مخصص ہے جس پر تخصیص وارد ہوئی ہے وہ حجت ہے اپنے باقی میں. یعنی کیا مطلب یعنی جو تخصیص ہے بس اسی کو شامل نہیں ہے ورنہ تخصیص کے علاوہ جتنے افراد ہیں ہر ایک کو وہ شامل ہے. سمجھ رہے ہیں. تخصیص کے علاوہ اس کے جتنے افراد ہیں ہر ایک کو وہ شامل ہے. تو پھر کیا ہوگا کہنے کہ پھر اصلا احتمال کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ گرچہ احتمال آپ کو ہو رہا ہے لیکن یہ کیا ہے اس پر وہی کل ماء طاہر والا حکم لگے گا یعنی یہ پاک ہوگا ماء خلیل. ٹھیک ہے. فنحکم کیا ہوگا یعنی ظاہر عام سے متمسک ہوں گے تو کیا حکم لگائیں گے فنحکم بطہارۃ الماء الملاقی غیر المتغیر. تو وہ پانی کی جو نجاست سے ملاقی ہے ملا ہوا ہے لیکن متغیر بھی نجاسہ نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا وہ پاک ہوگا. وَإِذَا لَمْ نَقُلْ بِحُجِّيَّةِ الْعَامِّ فِي الْبَاقِي. اگر آپ حجیت عام فی الباقی کے قائل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا یبقى هذا الاحتمال معلقا. تو یہ احتمال جو ہے وہ کیا معلق رہے گا کہ آپ اس کو کیا کریں خاص سے وہ کریں اس کو جوڑیں خاص سے ملحق کریں یا پھر عام سے ملحق کریں. لا دلیل علیہ من العام. اس کے اوپر جو عام سے کوئی دلیل نہیں. فنلتمس له دلیلا آخر یقول بطہارۃ ونجاسۃ. پھر ہمیں ایک الگ سی دلیل کے محتاج ہوں گے کہ جو آ کر کہے کہ یہ پانی جو قلیل پانی ہے یہ پاک ہے یا نجس ہے. ٹھیک ہے. ہم عام جو ہے وہ اس کی طہارت کے اوپر دلیل نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے بات. اب جو پھر سے یہ مثال ختم ہو گئی بات. یہ جو کہا تھا اس میں اقوال ہے. سب سے پہلا والاقوال فی المسئلہ کثیرہ. اس میں بہت سے اقوال ہیں. ان اقوال میں سے 3 قول یہاں پر مصنف نے نقل کیا ہے. منہا التفصیل بین المخصص بالمتصل والمنفصل. تفصیل ہے کیا اگر متصل ہے فیکون حجۃ فی الباقی وبین المخصص بالمنفصل. اگر منفصل ہے تو کیا فلا یکون حجۃ فی الباقی. واضح ہو رہی بات جی. وقیل بالعکس. یہ جو ابھی جو قول نقل ہے اسی برعکس ہے. منفصل ہے تو حجت ہے متصل ہے تو حجت نہیں. والحق فی المسئلہ. تیسرا قول جو مصنف نے اختیار کیا والحق فی المسئلہ هو الحجیۃ مطلقا. کہ ہاں دوسرا کام قول ہوئی ہے یہ تیسرا مصنف کو خود اپنا اختیار. ہاں کیا کہ حجت ہے مطلقاً. عام جو ہے تخصیص کے بعد حجت ہے مطلقاً اپنے تمام اس میں.
اور ہاں آپ اس اعتبار سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اختیار کیا تھا دوسرا تو وہ ٹھیک ہے، وہی والی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے وہاں کہا تھا حجت ہے مطلقاً، یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ حجت ہے مطلقاً. لأن اساس النزاع ناشئ من، دیکھیے یہی میری دلیل تھی، انہوں نے کہا کہ مربوط ہے. لأن اساس النزاع ناشئ من النزاع فی المسألة السابقة، اصل جو محل نزاع ہے وہ وہی ہے، وہاں پر جو اس سے نشو پا رہا ہے، کس سے؟ جو مسئلہ سابقہ میں تھا. جو مجاز کے قائل ہو رہے ہیں الگ مسئلہ ہے، جو حقیقت کے قائل ہو رہے ہیں وہ اس کے قائل. وہی ان العام المخصص مجازا فی باقی عملہ، یعنی اس مسئلے سے یہ مسئلہ جو ہے نشو پا رہا ہے. کیسے؟ اس لیے ومن قال بالمجاز، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشکال جو ہے دراصل یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ اسی کے اوپر ہے کہ جو قائل بالمجاز ہے. یہی وجہ دیکھیے اب یہاں پہ دو طریقہ، ومن قال بالمجاز اما نحن، یعنی ہم، تو ہم پر یہ اشکال نہیں بنتا مصنف کہیں گے، لیکن یہ اشکال دراصل بنتا ہے کس کے اوپر؟ جو قائل بالمجاز ہے. ومن قال بالمجاز یستشکل فی ظہور العام وحجیت فی جمیع الباقی، جو مجاز کے قائل ہوئے ہیں وہاں پر ان کے اوپر یہ اشکال ہے کہ کیسے جو ہے وہ عام جو ہے وہ حجت ہوگا باقی میں، کہ کس جیسے اس جیسے وہ ہوگا من جہت ان المفروض ان استعمال عام فی تمام باقی مجاز ہو. انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پر؟ انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ عام جو ہے، عام کا استعمال، انہوں نے وہاں پہ مثال دی تھی، مثال سے ہم سمجھا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا، اس میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ 10 پہ نکل جانے کے بعد 90 علماء میں عام کا استعمال جو ہے کل العلماء کا یہ کیا مجازی ہے. ٹھیک ہے، یہی کہہ رہے ہیں من جہت ان المفروض، وہاں پہ انہوں نے فرض کیا کیا تھا کہ عام کا استعمال افراد باقی میں کیا ہے؟ وہ مجاز ہے. ٹھیک ہے، وہ استعمال فی بعض الباقی مجاز آخر، 90 میں استعمال مجاز تھا، اور ہم نے یہاں پہ کیا پھر جو 10 مشکوک ہے ان میں استعمال ایک دوسرا مجاز ہو جائے گا، یہ 2 مجاز جمع ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 2 مجاز کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک تو تخصیص کے بعد جو 90 افراد ہیں، ٹھیک ہے، 90 میں استعمال مجاز ہو گیا، پھر جو 10 میں آپ کو مشکوک ہے ہمارے اس والے مسئلے میں، اس میں استعمال جو کیا ہے یہ ایک دوسرا مجاز ہو گیا. فَيَقَعُ النِّزَاعُ فِي أَنَّ الْمَجَازَ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِيقَةِ، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ نزاع واقع ہو جائے گا کہ جو مجاز اول ہے وہ اقرب الی الحقیقہ ہے. اچھا، یہ اقرب الی الحقیقہ، مجاز اقرب الی الحقیقہ سمجھیے گا ذرا سا. اقرب الی الحقیقہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ہم نے فرض کیا کیا ہے، ہم نے یہ فرض کیا کہ 100 افراد تھے، ان میں سے 10 جو ہے وہ کیا ہے وہ ہو گئے، نکل گئے، تو 90 افراد ابھی باقی ہیں. تو یہ 90 جو، تو ہم نے گویا کہ ہمارے پاس 2 عدد ہو گئے، ایک 90 عالم کے افراد ہو گئے، اور پھر ایک 80 ہو جائیں گے 10 کے نکلنے کے بعد، پھر جو افراد مشکوک ہیں. تو ایک 90 ہے جن کے تخصیص کے بعد، ایک وہ کہ جو افراد محتمل ہیں مشکوک ہیں، ان میں کیا ہے ان کو نکالنے کے بعد 80 بچیں گے. تو اب 80 زیادہ 100 سے قریب ہے یا 90 قریب ہے، تو یہ 90 جو ہے کیا اقرب الی المجاز ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ جو 10 احتمال میں جو 10 بنتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہاں پہ؟ ایک ہم نے تخصیص کرنے کے بعد 10 کو نکال دیا تو 90 رہے گا ہمارے پاس، پھر اس کے بعد جو 10 ہے باقی جو 10 اور احتمال میں آئیں گے وہ کیوں آئیں گے؟ 80 کیوں بنے گے؟ یہ آپ دیر سے آئے ہیں اس لیے. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ اصل مسئلہ متصور یہ تھا، ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ ہمارے پاس علماء کے 100 افراد ہیں، اکرم العلماء الا الفاسقین میں 100 افراد ہیں. ٹھیک ہے، کل ہم نے کیا کہا تھا کہ الا الفاسقین کے 10 افراد مثلا تھے تو وہ نکل گئے، تو اب کتنے بچے؟ 90. تو اب کل باری کیا بات تھی کہ 90 میں علماء کا استعمال کرنا مجاز ہے. کل کی بات تھی کہ مجاز ہے 90 میں استعمال کرنا یا حقیقت ہے. مصنف نے کہا تھا کہ حقیقت ہے. یہ تو بات اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں حجیت العام فی الباقی، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ یہ جو اکرم العلماء الی الفاسقین میں علماء کے افراد 100 ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 جو ہے وہ فاسق ہیں، تو 10 جو ہے وہ نکل گئے، ان کا احترام نہیں کرنا، اور 90 بچیں گے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 90 میں سے 10 افراد ایسے ہیں کہ جو فاسق 100% فاسق نہیں ہے، چونکہ گناہ کبیرہ وہ نہیں کرتے بلکہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں. تو اب یہ جو 10 افراد ہیں یعنی 80 سے لے کر 90 تک، ان کو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ان میں احتمال ہے، یا تو یہ فاسق ہو سکتے ہیں یا پھر جو کیا ہے عام سے آپ ملحق کریں گے. تو اگر آپ عام سے ملحق کریں تو عام والا حکم اس پر لگے گا، یا اگر آپ جو ہے اس کو خاص ہے یعنی فاسق سے ملحق کریں گے تو فاسق والا ہوگا، یعنی ان پر احترام اس کا واجب نہیں ہوگا. یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ عام جو ہے وہ حجت ہے باقی میں،
اگر یہ کہیں گے تو پھر یہ جو 10 میں آپ کو شک ہو رہا تھا 80 سے 90 تک، آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے ان کا بھی احترام واجب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر یہاں پر ایک الگ سے دلیل کے محتاج ہوں گے کہ یہ فاسق ہے یا نہیں، جو ہم نے یہاں پہ مثال دیتی ہے. جی. اور ہم آپ کی کتاب والی مثال میں قلیل پانی کی مثال ہے. ایک کیا کہا تھا؟ کل ماء طاہر. ٹھیک ہے، ہر پانی پاک ہے، یہ عام ہے. پھر اس پر دلیل استثناء وارد ہوا، دلیل خاص کیا؟ الا ما تغیر بالنجاسہ. یہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے؟ الا ما تغیر بالنجاسہ پاک نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے دو حکم ہو گیا. ایک حکم یہ ہوا کہ ہر پانی پاک ہے، ایک حکم یہ ہو گیا کہ جو متغیر بالنجاسہ ہے وہ نجس ہے، وہ پاک نہیں ہے. دو چیزیں. شک کس میں ہو رہا ہے؟ ایک قلیل پانی ہے، قلیل پانی ہے اس کے بارے میں، اور قلیل پانی اور نجاست سے ملا ہوا ہے، لیکن متغیر بالنجاسہ نہیں ہے. نجاست اس میں ملی لیکن متغیر بالنجاسہ نہیں ہے. اب آپ کو اس میں احتمال ہو رہا ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو عام سے ملحق کریں کل ماء طاہر سے، یا پھر اس کو کیا کریں آپ وہ ما تغیر بالنجاسہ سے ملحق کریں. یہاں پر احتمال. تو اگر آپ حجت کے قائل ہوں گے عام کے تو کیا کہیں؟ کل ماء طاہر سے ملحق کریں. اب سمجھا کی بات؟ اب دیکھیے فیکون العام ظاہرا فیہ او ان المجازین متساویین. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ اقرب مجاز اقرب الی الحقیقہ کے قائل ہوں گے تو یہ کیا ہوگا؟ عام اس میں حقیقت ہوگا، یعنی وہی 10 یعنی 90 سے 100 کے بیچ میں. 90 چونکہ قریب ہے اس سے تو یا تو اس میں ملحق کریں گے، یا پھر یہ کہ دونوں مجاز چاہے وہ اقرب الی الحقیقہ ہو یعنی 90 سے 100 والا ہو، یا پھر 80 ہو، 90 ہو یا 80، یہ دونوں کیا متساوی ہیں مجاز ہونے کے اعتبار سے. یہاں پہ کوئی اقرب الی الحقیقہ والی بات ہی نہیں ہے. فلا ظہور فی هذیہما فاذا كان المجاز الاول هو الظاہر كان العام حجۃ فی تمام الباقی. اگر یہ جو مجاز اول ہے یعنی اقرب الی الحقیقہ والا، یہ اگر ظاہر ہوگا تو عام جو کیا حجت ہوگا تمام میں، والا فلا یکون حجہ. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حجت نہیں ہوگا. تو یہ کس کے اوپر اعتراض تھا؟ ان لوگوں کے اوپر کہ جو اصلا وہاں پر مجاز کے قائل تھے. ٹھیک ہے. ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی جب آپ وہاں پر مجاز کے قائل تھے تو یہاں پر بھی تو وہ ہو رہا ہے، تخصیص وارد ہوئی ہے، اور جس میں شک ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو کس سے ملا کریں گے؟ لیکن مصنف نے کیا کہا تھا؟ مصنف نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے وہ اصل ان پر اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اصلا عام کو ہی بگاڑ دیا تھا. ان کے نزدیک عام اصلا عموم جو ہے وہ شمول کے معنی میں نہیں تھا، اس لیے کیا ہے ان پر اعتراض ہو رہا ہے. لیکن مصنف کیا کہہ رہے تھے؟ مصنف یہ کہہ رہے تھے حتیٰ اس کے 90 افراد ہی کیوں نہ تھے، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ کل اپنے عموم شمول کے معنی میں ہی استعمال ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے وہاں پہ عام کی صورت کو نہیں بگاڑا تھا بلکہ عام اپنی حقیقت پر باقی تھا. تو کہ اصلا یہ اشکال ہم پر ہے ہی نہیں. اما نحن الذين نقول بان العام المخصص حقیقہ، تو کیا کریں؟ ففی راحت من هذا النزاع. اصلا ہمیں وہاں پر یہ اشکال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو ہر حال میں عام جو ہے وہ اب حجت ہوگا باقی میں. لأن قلنا، اس لیے کہ ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ ان اداة العموم باقیۃ علی ما لم المعنى الشمول لجميع افراد مدخولها. اس لیے ہم نے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ عام جو ہے وہ اپنے حال پر باقی ہے، وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے. ٹھیک ہے، جو اس کے افراد ہیں اپنے مدخول کے اعتبار سے تمام سب کو شامل ہے. فإذا خرج من مدخولها بعض الافراد بالتخصيص بالمتصل والمنفصل فلا تزال دلالت على العموم باقیۃ علی حالها. یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں. مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ عام جو ہے وہ اپنے حال پر عموم اور شمول پر باقی ہے. اگر ان عموم میں سے کچھ افراد نکل جا رہے ہیں، جیسے کہا تھا کہ الا الفاسقین کے 10 افراد نکل گئے، 90 بچے، تو مصنف کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ پھر بھی وہ اپنے عموم پر باقی ہے، اپنے شمول پر باقی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بس عبارت بدل گئی تھی. لا تکرم اکرم العلماء الا الفاسقین کی جگہ کیا گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اکرم کل عادل، اکرم کل عادل. تو یہ کل اپنے حال پر باقی تھا، چاہے متصل کی صورت میں تخصیص وارد ہو یا منفصل، اس کوئی فرق نہیں. وانما مدخولها تتضيق دائرته بتخصیص. ہاں مسلم کیا کہ ہاں فرق جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا تخصیص کے ذریعے سے جو اس کا مدخول ہے اس کا دائرہ کم ہو گیا تھا. اب تک جو عام 100 پر بولا جا رہا تھا، بعد تخصیص کو 90 پر بولا جانے لگا، لیکن عموم اور شمول ہر ایک میں بہرحال موجود ہے. فحکم العام المخصص حکم العام غیر المخصص بظہوره بالشمول لكل ما يمكن ان يدخل فيه. تو فحکم العام المخصص جو وہ اس عام کا حکم کے جو تخصیص پا چکا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے کہ جو غیر مخصص ہے، جس پر تخصیص یعنی جو 90 کا حکم ہے وہی 100 والا حکم ہے.
جیسے 100 میں عموم پایا جاتا تھا، کہہ رہے ہیں کہ 90 میں بھی عموم پایا جاتا ہے. بس فرق کیا تھا؟ فرق یہ کہ یہاں پر عادل کا مطلب عبارت بدل گئی. فی ظہوری فی شمول، یعنی شمول دونوں میں ہے. دیکھیے گا شمول دونوں میں ہے، عموم دونوں میں ہے. لکل میں وہ علی حال کہہ رہا بہرحال بعد القول بان، عبارت واضح ہو رہی نہیں واضح؟ نہیں واضح ہو رہی تو بتائیے گا، پھر سے دوہرا دیں گے. وہ علی حال بعد القول بان العام المخصص حقیقۃ فی الباقی، جب ہم نے یہ کہا کہ عام جو ہے بعد التخصیص حقیقت ہے اپنے باقی ماندہ افراد میں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بعد القول بان العام المخصص، ہاں حقیقت. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ والا مسئلہ ہے، پہلا والا مسئلہ ہے، یہ پہلا والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں لا يبقى شک فی حجیتہ فی الباقی. اصلا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام بعد التخصیص حقیقت ہے تو پھر اس کی حجیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ آپ حجیت کے بارے میں ہم سے سوال کریں، کیونکہ ہم اس کی حقیقت کے قائل ہیں، یعنی اس کی شمول کے قائل ہیں. جب وہ شمول کے قائل ہیں ہم اس کے، تو پھر آپ کو یہ پوچھنا آپ سے کہ یہ 10 افراد جس میں شک ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا ہم تو اس کی حقیقت کے قائل ہیں، شمول ہے، آپ اس کو شمول میں داخل کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ اعتراض نہیں آ رہا ہے. وَإِنَّمَا يَقَعُ الشَّكْ، بلکہ شک تو کس پر ہے؟ اللہ تخویر قول بالمجازیہ. اگر ہم قول بالمجازیہ قائل، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے غیر قائل ہوئے تھے، ہم نہیں قائل ہوئے تھے. فقط نقول، تو وہاں پر کہہ سکتے ہیں کس میں؟ جب ہم مجازیت قائل ہیں کہ انہ حجت فی الباقی علی ھذا التقدیر، کہ وہ کیا ہے؟ حجت ہے اپنے باقی افراد میں. علی ھذا التقدیر، ھذا التقدیر مراد کیا ہے؟ وہ جو اقرب مجاز اقرب الحقیقہ والے قائل ہیں اس میں. وقت لا نقول، اور کبھی ہو سکتا ہے جو مجاز والے دو ان کے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو وہ اس کے قائل ہوں اقرب الحقیقہ والے، ٹھیک ہے، اور اس کی حجت کے قائل ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ اس کی حجت کے قائل نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے مصنف کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اب تک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقت کے قائل ہیں جیسے ہم، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کیا کہیں کہ یہ حجت ہے عام اپنے باقی ماندہ افراد میں. ہاں آپشن کس کے پاس ہے اور اشکال کس کے اوپر آ رہا ہے؟ وہ جو مجاز کے قائل ہیں. جو مجاز کے قائل ان کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو وہ اس کی حجت کے قائل ہوں یا پھر حجت کے قائل نہ ہوں. یہ جو گفتگو ہے یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے، توہم کا جواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہاں پر اعتراض یہ کیا ہے کہ جو بھی مجاز کا قائل ہوگا اس کے لیے حتماً اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ عام جو ہے وہ باقی ماندہ میں حجت نہیں ہے. دیکھیے گا شاید اس ہماری بات، بعض لوگوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں نا، مصنف نے کیا کہا کہ ہم حقیقت کے قائل ہیں پہلے والے مسئلے میں، تو ہم پر اشکال نہیں آ رہا ہے، تو ہمارے نزدیک عام جو ہے وہ باقی ماندہ افراد میں حجت ہے. ٹھیک ہے. جو مجاز کے قائل ہیں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو باقی اس عام کی حجت کے قائل ہوں باقی ماندہ میں، یا حجت کے قائل نہ ہوں. تو یہ آپ کیوں نقل کر رہے ہیں اس بات کو؟ مصنف کہ دراصل ہم یہاں پر جواب دینا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ توہم کیا ہے کہ جو مجاز کے قائل ہیں ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ عام باقی ماندہ افراد میں حجت نہیں ہے. مصنف کہنے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ عام باقی ماندہ افراد میں جو مجاز کے قائل ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ 2 راستے ہوں، یا تو وہ حجت کے قائل ہوں یا حجت کے قائل نہ ہوں. حجت کے قائل کب ہوں گے؟ جب اقرب الی الحقیقہ کے قائل ہو جائیں گے. بات واضح ہوگی؟ اب دیکھیے وقت لا نقول، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو مجاز کے قائل وہ کہیں کہ حجت ہے، وقت لا نقول کو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. ہاں لا ان، دیکھیے یہی اعتراض تھا، لا انہ کل من یقول بالمجازیہ یقول بالمجازیہ، نہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ جو بھی مجاز کا قائل ہے اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو وہ یہ کہے کہ عام جو ہے اپنے باقی ماندہ افراد میں حجت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اقرب الی الحقیقہ والے قائل ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حجت کے قائل ہوں، کما توہم ذلک بعضهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. واضح انشاءاللہ؟ جی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.